ہاتھ دھو کر سونا. اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. سنن نبی داؤد. جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے نہیں دھویا، یعنی جیسے کھانے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ کچھ گھی وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہ کرے. آپ میں سے کس کو ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت چوہے نے آپ کے جسم پر سیر کی؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرے. چوہا پاس سے گزرا یا کان کے پاس سے؟ پاؤں پہ کاٹا تھا اور بہت چھوٹی تھی تو چوہا اوپر سے گزر کے گیا تو پہلے نہیں سمجھ آئی، پھر پتا چلا ہاں پاؤں کی انگلی پہ نبل کیا. اور اگر ہاتھ کے ناخن کے اندر کھانے کا ذرہ رہ جائے تو چوہے کو ٹیمپٹیشن ہوگی یا نہیں؟ ہو سکتی ہے نا. اور کوئی؟ تو اب سب کو حکمت سمجھ آ گئی. کچھ تو ابھی تک بچے ہوئے ہیں اور اللہ آئندہ میں بچائے رکھے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا کہ رات کو سوتے وقت یعنی کہ وضو کرنے کی بھی حکمت سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ ہے کہ بعض اوقات ننگے پاؤں ہم چلتے ہیں اور کچھ لوگ چنگم نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا چنگم ساتھ لگ جاتی ہے اور وہ تھوڑی میٹھی بھی ہوتی ہے. تو چوہے کے لیے ایک اچھی انویٹیشن ہے. اس صورت میں وضو کرنا تو بہت ہی اچھا ہے، اور وضو کرتے وقت بھی اچھی طرح انسان کو اپنا آپ صاف کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسی چیز چمٹی بھی نہ رہ جائے. بعض اوقات کھانے کے ذرا جیسے کچن میں کام کر رہے تو کچھ روٹی کا ٹکڑا گر گیا یا کچھ اور اوپر پاؤں آ گیا اور وہ پاؤں کے ساتھ ہی چپک گیا اور آپ نے دھویا ہی نہیں پاؤں کو اور اسی طرح سو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیار آتا ہے نا کہ آپ نے ماں باپ سے بڑھ کر ہماری تربیت کی اور ہمیں تعلیم دی اور ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہ جائے. تو وضو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ہاتھ وغیرہ دھو کر سوئیں. سرما لگانا. سرما آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اسے لگانے کا اہتمام کریں. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بالاسمد عند النوم فانه یجل البصر وینبت الشعر. سوتے وقت اسمد سرما لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے. آئی لیشز کے بال بھی، کیونکہ بالوں سے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بال، لیکن بعض اوقات جسم کے ایک حصے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ باقی جسم کو بھی متاثر کرتی. اس میں خاص طور پر اسمت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات ملاوٹ والے سرمے ملتے ہیں یا اور چیزیں، تو ان سے بچنا بھی چاہیے، لیکن اگر خالص اسمت کہیں سے میسر ہو تو سنت سمجھ کر لگانا بھی فائدہ دیتا ہے. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحلۃ یکتحل بها عند النوم ثلاثا فی کل عین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے، یعنی 3 ایک طرف 3 ایک طرف. اور ایک اور جگہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی سرما دانی، یعنی آپ کی ایک ٹریولنگ کٹ ہوتی تھی جس میں کنگھی، مسواک اور سرما دانی وغیرہ ہوتے تھے. بستر جھاڑنا. لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. صحیح مسلم. جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہہ بند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے، یعنی کسی کپڑے کے ساتھ جھاڑے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا. تو اگر ہم بستر طے ہی نہیں کرتے یا جھاڑ کر نہیں رکھتے یا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا پتا کہ پیچھے سے کاکروچ جا رہے ہیں اندر یا کوئی ٹڈی جا رہی ہے یا کوئی اور چیز جا رہی ہے. تو بہت پرائیویٹ کوشچن، لیکن کس کے گھر میں کاکروچ نظر آ جاتا ہے؟ سب کے گھر میں نظر آ جاتا ہے. میں بہت خوش ہو رہی تھی کئی دن سے کہ الحمدللہ کاکروچ کا بالکل خاتمہ ہو گیا. وہ خوش تھی. میں یہ نہیں پتا تھا کہ سردی کی وجہ سے شاید کہیں چھپے ہوئے ہیں. تو آج راحت مجھے بھی نظر آ گیا. اور بعض کاکروچ تو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں پتا کہ کہاں سے کیا چیز اڑ کے اندر گھس گئی ہو، اور رات کو آپ سو رہے ہو تو اس وقت وہ رنگتی رنگتی آپ تک آ جائے، یا کوئی چیونٹیاں یا کوئی اور چیز. تو اس لیے بستر جھاڑنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ سمجھے کہ باقی سارا صاف ستھرا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بھی سنت سمجھ کر اس کو 3 دفعہ کپڑے سے جھاڑ لیں، اپنے دوپٹے سے جھاڑ لیں. ٹھیک ہے.
کئی لوگ تو اس پہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا بھی گر جاتا ہے، ایسی صورت میں تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کھانے سے مراد ضروری نہیں کہ آپ ڈنر یا لنچ کریں وہاں، اس سے مراد جیسے بسکٹ وغیرہ بھی کھانا. یہ تو اکثر لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، نبل کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے بیٹھ گئے اور کچھ نہ کچھ گرا دیا اور پھر وہ اندر ہی رہا اور پھر کوئی اور مخلوق کھانے آ گئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الى فراشہ فلینفضہ بسنفۃ ثوبہ ثلاث مرات، صحیح البخاری. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے. ایک میں ازار کا لفظ ہے اور ایک میں کپڑے کا لفظ ہے. تو اگر صرف کپڑے کی بات ہے تو اس سے آپ کا اسکارف اور دوپٹہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ اسے جھاڑ لیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی ساتھ سو رہا ہو دوسری طرف تو ایسی جھاڑ پھونک مت شروع کریں کہ وہ سوتا ہوا جاگ جائے، کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہم لوگ کسی سفر پر تھے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 2-3 لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں. تو میں سو رہی تھی تو میرے ساتھ میرے دوسرے بیڈ پر کوئی اور شخص، تو اس نے جب بستر جھاڑا تو میری آنکھ کھل گئی. وہ تو مزے سے سو گئی، میرے لیے سونا مشکل ہو گیا. تو اگر جھاڑیں بھی تو اتنے زور زور سے مت اس کو جھٹکیں کہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں. ٹھیک، میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاسٹل میں ایک کمرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں، ایک جھاڑنا بند کرے اور دوسرا سو رہا ہو تو جھاڑنا شروع کر دے اور وہ ٹھک 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 شروع ہو جائے ساری. جو بھی کوئی کام کرے آہستگی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات جب آپ اٹھے تو آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھے، آہستگی سے جوتا پہنا، آہستگی سے دروازہ کھولا اور آہستگی سے باہر گئے، کیونکہ حضرت عائشہ سو رہی تھی. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو. یہ نہ ہو کہ اس قدر دھوم مچائے